چلیے اس تفصیلی وضاحت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم قربانی کے جانوروں کے انتخاب کے حوالے سے ان کی شرعی شرائط، ایگزیکٹ عمر اور صحت کے معیاروں کا ایک مکمل اور باریک جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے تیار کی گئی ہے تاکہ جانور منتخب کرتے وقت ہر قسم کا کنفیوژن ختم ہو جائے اور انتخاب بالکل ٹھیک اور پوائنٹ پر ہو۔ تو بنا وقت ضائع کیے ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں اس فنل آف سلیکشن کو۔ آج 4 اہم مراحلوں پر بات ہوگی: جائز جانور کی پہچان، عمر کی شرائط، صحت کی باریکیاں اور اچانک پیش آنے والے حالات کو ہینڈل کرنا۔ ایک براڈ لیول سے شروع کر کے ہم بالکل مائکرو ڈیٹیلز تک جائیں گے۔ پہلا مرحلہ اور سب سے پہلا فلٹر، جائز جانور۔ شریعت نے آخر کن اقسام کے جانوروں کو قربانی کے لیے الاؤ کیا ہے؟ لیکن قربانی کے لیے صرف مخصوص مویشیوں کو ہی جائز قرار دیا گیا ہے۔ ان میں گائے اور بیل، اونٹ، بھیڑ اور دمبا، بکرا اور بکری اور بھینس یا بھینسا شامل ہیں۔ بس ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ان تمام کیٹیگریز میں نر اور مادہ دونوں کی قربانی مکمل طور پر ویلڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور یہ نقطہ ایک بڑی دلچسپ آسانی پیدا کرتا ہے، خصوصاً بھینس کے حوالے سے جس پر آج کل اکثر بے تکی بحث ہوتی ہے۔ فقہا کا اس بات پر تاریخی اجماع یعنی مکمل اتفاق ہے کہ بھینس کے احکامات بالکل گائے والے ہی ہیں۔ چونکہ یہ ایک چرنے والا پالتو جانور ہے، اس لیے بھینس اور بھینسے کی قربانی پر کوئی شک نہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ یہاں ایک انتہائی بڑا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قربانی ہمیشہ پالتو جانور کی ہوتی ہے، جنگلی جانور کی نہیں۔ مثال لے لیجئے ایک یک کی، اگر وہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہے، گھروں میں پالا گیا ہے تو ٹوٹلی ویلڈ ہے۔ لیکن ہرن، شترمرغ، مارخور یا انٹیمڈ جنگلی یک قربانی کے لیے بالکل ناجائز ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں نارمل بکرے جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا پالتو ہونا سب سے بنیادی شرط ہے۔ اب فنل کو تھوڑا اور نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اور آتے ہیں دوسرے اہم مرحلے پر، عمر کی کم از کم شرائط۔ صرف صحیح سپیشی ہونا ہی کافی نہیں۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہر جانور کی عمر کی ایک سٹرکٹ لمٹ ہے۔ اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال ہونا لازمی ہے، گائے، بیل اور بھینس کے لیے ایگزیکٹلی 2 سال اور بکرے یا بھیڑ کے لیے 1 سال۔ یہ ایسی کرونالوجی ہے جہاں کوئی کمپرومائز یا ایک دن کی بھی رعایت نہیں ملتی۔ اور عمر کا یہ حساب لگانا ایک انتہائی باریک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی طرح ہے۔ اسلامی کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جانور پچھلی عید کے پہلے دن دوپہر کو پیدا ہوا تھا تو ٹھیک 2 سال بعد اس وقت تک ذبح نہیں ہو سکتا جب تک اس سال کی عید کا دوپہر کا وقت کراس نہ ہو جائے۔ ایگزیکٹ وقت پورا ہونا لازمی ہے۔ تو اس سٹرکٹ حساب کتاب کے بعد ایک بڑا عام سا سوال ذہن میں آتا ہے جو مویشی منڈیوں میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے: کیا قربانی کے جائز ہونے کے لیے جانور کا دنڈیا یعنی سٹرکٹلی 2 دانت والا ہونا ضروری ہے؟ اس عام مت کو بریک کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل اہمیت ایگزیکٹ عمر کی ہے، دانتوں کی نہیں۔ دانت صرف ایک فزیکل انڈیکیٹر ہیں۔ اگر کوئی بہت با اعتماد اور سچا بیچنے والا کنفرم کر دے کہ اس نے خود پالا ہے اور عمر پوری ہے تو دانت نہ نکلے ہونے کے باوجود قربانی 100% جائز ہے۔ حالانکہ عمر میں سختی ہے، لیکن یہاں ایک واحد ایکسیپشن موجود ہے جو صرف بھیڑ اور دمبے پر اپلائی ہوتی ہے۔ اگر 6 مہینے کا دمبا اپنی خوراک اور نسل کی وجہ سے اتنا فربا اور تگڑا ہے کہ 1 سال کے ڈمبوں کے بیچ بالکل ان جیسا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑا بھی کمزور ہے، اپنے وقت کا لگ رہا ہے یا 6 مہینے سے 1 دن بھی چھوٹا ہے تو ڈیفینیٹلی انویلڈ ہے۔ اب فلٹر کو مزید ڈیپ لے جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے جانور کی صحت اور اس کے جسمانی عیوب کا تسلی بخش معائنہ۔ اب دیکھیں، سینگ کے حوالے سے رول بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سینگ ٹوٹنے کا مطلب ڈائریکٹلی ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر سینگ آگے سے نوک سے ٹوٹا ہے یا پیدائشی ہے ہی نہیں یا درد کے بغیر گھس دیا گیا ہے تو ٹوٹلی ویلڈ ہے۔ ناجائز صرف اس وقت ہوتا ہے جب سینگ جڑ سے اکھڑ جائے اور اس سے دماغ پر ڈیپ انٹرنل انجری آئی ہو۔ کان اور دم کی بات کریں تو فقہا نے یہاں بالکل فریکشنز متعین کر دی ہیں۔ اگر کان یا دم آدھے سے تھوڑا بھی کم کٹی ہے تو چلے گا، ویلڈ ہے۔ لیکن اگر ٹھیک آدھا یا ہاف سے زیادہ حصہ غائب ہے تو بس بات ختم، اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ آئیے باقی چیکس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ایک آنکھ کی روشنی مکمل غائب ہے تو ناجائز ہے۔ لنگڑا پن اگر اس درجے کا ہے کہ پاؤں زمین پر لگتا ہی نہیں تو انویلڈ ہے۔ ہاں، اگر پاؤں لگتا ہے اور تھوڑا لنگڑا کر چلتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تھنوں کی بات کریں تو گائے کے 4 میں سے 2 اور بکری کا 2 میں سے 1 تھن خراب ہونا ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اور ہاں، جانور کا خصی ہونا مکمل طور پر پرمیٹڈ اور بہتر مانا گیا ہے۔ اس معاملے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی جاتی ہے کہ اگر جانور کو سٹریچر پر ڈال کر قربان گاہ تک لی جانا پڑے تو بھائی وہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے،
उसे मजीद कुर्बान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मतलब बड़ा सादा सा है, जानवर में इतनी जान जरूर होनी चाहिए कि वो खुद अपने पांवों पर चलकर ज़िबा होने की जगह तक जा सके। अब आते हैं अपने आखिरी मरहले पर। जब कुर्बानी के दौरान अचानक मसाइल खड़े हो जाएं या नागहानी हालात बन जाएं, तो क्या किया जाए? अक्सर देखा गया है कि लोग इस पॉइंट पर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन रूल्स बहुत वाज़ेह हैं। जब जानवर को ज़िबा करने के लिए गिराया जाता है और उस ज़बरदस्त कशमकश में अचानक उसकी टांग टूट जाए या उसकी आंख में चोट लग जाए, तो इस इंजरी से कुर्बानी बातिल नहीं होती। ये प्रोसेस का ही हिस्सा तस्वुर होता है और जानवर हलाल और जायज़ ही रहता है। लेकिन फर्ज करें जानवर रस्सी तोड़कर भाग जाए और बिल्कुल काबू से बाहर होकर खतरनाक हो जाए। ऐसे एक्सट्रीम केस में बिस्मिल्लाह पढ़कर तेज नोक वाली गोली या तीर मारना अलाउड है। अगर आपके पहुंचने से पहले जानवर मर गया तो वो हलाल है, लेकिन अगर आप पहुंचें और उसमें अभी थोड़ी सी भी जान बाकी है तो उसे फौरन प्रैक्टिकली ज़िबा करना लाजमी है, वरना वो जानवर हराम काउंट होगा। 7. ये नंबर उन मैक्सिमम शेयर्स को दर्शाता है जो बड़े जानवरों जैसे गाय, भैंस और ऊंट में अलाउड हैं। 7 हिस्सों से ऊपर बिल्कुल नहीं जाया जा सकता। हिस्सेदारी में सिर्फ पैसे शामिल नहीं होते, यहाँ बैकग्राउंड रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हर हिस्सेदार की मेजॉरिटी आमदनी स्ट्रिक्टली हलाल होनी चाहिए। अगर कोई इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग या ऐसी किसी हराम आमदनी से जुड़ा है तो सबकी कुर्बानी खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात अकीदे की है। अगर किसी हिस्सेदार या कसाई का शिर्क का अकीदा है या वो ख़त्म नबूवत का इनकार करता है तो वो पूरा जानवर रिजेक्ट समझा जाएगा। ज़िबा के अमल में बिस्मिल्लाह का रोल वाज़ेह है। अगर कसाई जानवर को संभालने की भागदौड़ और कशमकश में एक्सीडेंटली तकबीर भूल जाए तो गुनाह नहीं, जानवर हलाल रहता है। लेकिन सोचिए, अगर कसाई के मुंह में गुटखा या पान है और उसने इस लापरवाही में डेलिबरेटली बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो ऐसी सूरत में वो जानवर सीधा सीधा हराम हो जाएगा। तो इस सारी बहस को अगर समेटा जाए तो ये एक अमली चेकलिस्ट बनती है। पहले वेरीफाई करें कि जानवर डोमेस्टिकेटेड है, फिर उसकी एग्जैक्ट उम्र कंफर्म करें, फिर आंखों से उसके जिस्मानी डिफेक्ट्स का मुकम्मल जायजा लें और एंड पर यह यकीनी बनाएं कि हिस्से और ज़िबा करने वाले लोग शरई मियार पर उतरते हों। यह प्रोसेस पूरी तसल्ली देता है। इस सारी मालूमात के बाद आखिर में खुद से ये अहम सवाल पूछना लाजमी है, क्या इन तमाम वाज़ेह और बारीक फ़िल्टर से गुजार कर हमने अपना कुर्बानी का जानवर ठीक से चेक किया है? इस तफसीली वजाहत का बुनियादी मकसद यही है कि जब हम इस अजीम इबादत की तरफ बढ़ें तो हमारे पास मुकम्मल नॉलेज हो और दिल में किसी तरह का शक बाकी न रहे।